جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت ختم نبوت کی اس پروگرام میں لب کشائی کا موقع دے کر میرے لیے سعادت اور نجات کا ذریعے کا موقع فراہم کیا۔ حضرات محترم، پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد علماء مشائخ پنجاب کو یہ ہدایات جاری کی کہ 7 ستمبر کو چونکہ گولڈن جوبلی ہے، پاکستان میں 50 سال مکمل ہو رہے ہیں اس عظیم قانون کو جو روئے زمین پر یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تھا، اسلامی تاریخ میں 1450 سال کے بعد 50 سال قبل پاکستان کی یہ پارلیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے اس سنت پر عمل کر کے قادیانی کو کافر قرار دیا۔ ابھی میرے بھائی اپنے بھائیوں سے شکوہ کر رہے تھے کہ جی بہت تھوڑے لوگ آئے ہیں، اتنا بڑا شہر ہے، تشہیر کی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے، لوگ نہیں آئے۔ تو مجھے اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کام لینے میں کسی، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کے۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں نازل ہوا۔ جتنے نبی آئے عرب کے خطے میں آئے ہیں، ان خطوں میں کہیں آپ کو تاریخ اسلامی تعلیمات میں بھی نہیں ملیں گے۔ ہم جس علاقے کی پیداوار ہے، صرف 2-3 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بڑے کون تھے؟ ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، غیر مسلم تھے۔ اللہ نے ان تک دین پہنچایا، وہ کلمہ پڑھے، ایمان لائے، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن اور شیخ الحدیث پیدا ہوئے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے غازی الدین نہ کسی مولوی کا پتر سیا، نہ کسی سید کا، نہ کسی پیر کا، لوہارا کا پتر سیا، کلمہ نصیب ہویا کہ حضور نے ایسا عشق ہویا کہ رہن والی دنیا تک وصال قائم کر گیا کہ جنہیں میرے حبیب کی شان کو گستاخی کی تھی وہ دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ آپ پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے، کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ بیٹھ کر میرے حبیب کی ختم نبوت پر بات سنیں اور کریں۔ زیادہ ہونے سے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بدر میں 313 تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور ادھر ہزاروں کا لشکر، اور جو 313 تھے ان کی حالت کیا تھی؟ کسی کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے پیٹ میں حضور نے منہ لگا کے کہا تو کرتے بغیر ہی آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ ہے ہی نہیں، آپ نے حکم دیا میں آ گیا۔ تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، ڈھال تھی تو تلوار نہیں تھی، تو حضور نے بھی اللہ سے کہا یا اللہ یہی 313 ہے، میری محنت یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے کثیر کو، قلیل کو کثرت پر فوقیت دے کر فتح عطا فرمائی۔
اس لیے میرے بھائیوں، چور جب آتا ہے نا، چور وہ کیا کرتا ہے؟ گھر میں پہلے کنکر پھینک کے دیکھتا ہے کہ گھر والے کہیں جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر تو گھر سے کوئی آواز آ جائے کھنگارے کی تو وہ کہتا بھی جاگ رہے، جیسے چوری نہیں کر رہے۔ قادیانی بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی وار کرتے ہیں، جب آگے سے منہ توڑ جواب دیکھتا بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نہ بھی ہو، اس ختم نبوت کا محافظ میرا اللہ ہے۔ جب کوئی مسلمان نہیں تھا، ابراہیم ساری دنیا کا لشکر اکٹھا کر کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے گیا تو اللہ نے کہا کوئی بندہ میرے ساتھ میرے گھر کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، میں رہتی دنیا تک نشان قائم کروں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چھوٹا سا پرندہ، بہت بڑا پرندہ نہیں تھا، چھوٹا سا ابابیل کو بھیجا اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کے محبوب ہے، وجہ وجود کائنات ہے، نبیوں کے امام ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے۔ تو میرے بھائی، اس کی ختم نبوت کی ذمہ داری بھی وہی ادا کرے گا، لیکن دعا کرے اللہ ہمیں قبول کر لے جس طرح آپ کو آج قبول کیا۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی قیامت والے دن یہ حاضری ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بات، یہ ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، یہ حکم دیا گیا ہماری جماعت کی طرف سے ہر ضلع میں پروگرام رکھے۔ دوسرا، دفاع پاکستان، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا تھا تو پوری دنیا میں 214 ملکوں، 7 ملک ہے، یہ 14 ملک ہے، ان میں ایک ملک پاکستان ہے۔ دیکھیں مکہ اور مدینہ شریف کا سعودی عرب میں ہے یا نہیں ہے نا؟ بڑے ہمارے جو مقدس شہر ہے، ہماری عقیدتوں کے مرکز ہے، ہماری سعودیہ سے محبت اسی لیے ہے کہ وہاں مکہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس سے لیا؟ پاکستان سے، پاکستان کی پارلیمنٹ سے کام لیا کافر قرار دلوانے کا۔ بعد میں سعودیہ والوں نے کہا یہ پاکستان نے فیصلہ کیا، یہ صحیح کیا، یہ کافر ہے، قادیانی ہے۔ یہ اعزاز تھوڑا، بات کو سمجھے نا، اب یہ تھوڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب جس کو کافر قرار دلوایا گیا، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، مولانا کہہ رہے تھے، یہ یہودیوں کے پروردہ تھے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمارے وجود میں آیا۔ اب ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے اس پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں، 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے نا۔ اب ساری دنیا میں کچھ ہمارے بے وقوف نادان دوست، جن کو میں کہتا ہوں بدقسمت ہے، ماں دھرتی پر پیدا ہوئے، یہاں سے عزت شہرت دولت کمائی، یہاں سے نام پیدا کیا، سیاسی اختلاف ہوا تو اپنی ہی فوج اور اپنے ہی ملک کے خلاف غیروں کے ہاتھوں میں جا کے کھیلنے لگ گئے۔ ان کے لیے بھی میسج یہی ہے کہ جس طرح اسلام کے دشمن کا وجود برداشت نہیں ہے، اسی طرح پاکستان کے دشمن کا وجود برداشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ حالیہ تسلسل سے دہشت گردی کے واقعات دے رہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ قوم کو بیدار کرنا ہے لینے اور آپ نے، گھبرانا نہیں، یہاں تھوڑے بیٹھے یا زیادہ بیٹھے، یہ وطن لا الہ الا اللہ کے عظیم کلمے پر بنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عظیم افواج دی ہے، یہاں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔
نہ کسی کو دہشت گردی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایک ادارہ ہے پاک فوج، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت بھی کرے، اور جو ہمارے سپہ سالار سید حافظ عاصم منیر نے کہا ہے کہ یہاں پر فتنہ خوارج کو برداشت نہیں کریں گے، ہم حافظ صاحب کی آواز کی لپیٹ دیتے حافظ صاحب آپ ان فتنہ خوارج کے ساتھ آپریشن کریں، ان کو واصل جہنم کریں، 22 کروڑ عوام آپ کی کچھ پر کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے؟ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور اپنے فوج کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں، یار ایسے ایسے نوجوان کیپٹن بنتے ہیں 22 سال 21 سال 19 سال اکلوتے ماں باپ کے نام، ایسے تھوڑی جان دی جاتی ہے، ایسے تھوڑی جان دی جاتی ہے۔ ہماری مائیں آنکھیں برسنا یہ فطرت ہے، رونا باپ بیٹے کی وفات میں یہ فطرت ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ ہمیں فخر ہے ہمارے بیٹے نے شہادت قبول کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج ہم تجدید عہد وفا کریں گے ختم نبوت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ جتنے بھی بھائی تشریف لائے، تمام ول کے صدور فیکٹریز جتنے بھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر علامہ نیاز حسین عوام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے، ختم نبوت کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے دوست یہاں اس کانفرنس میں شریک ہوئے سب کو قیامت کے روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست بیٹھے ان کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج جو اس ملک کے لیے کام کر رہی ہے ان کی حفاظت فرما، ہماری پولیس اور ادارے جو اس ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں یا اللہ اس سب کی حفاظت فرما۔ ہماری جو حکومت آئی ہے اسے ملک و قوم کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ۔